زرعی سروسز کاشتکاروں کی دہلیز پر پہنچانے کا عزم، کاشتکاروں کی آسانی کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کر دی گئی۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں موبائل لیب قائم کی جائے گی۔ موبائل لیب کے ذریعے کاشتکار مٹی اور پانی کی موقع پر تجزیہ رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ 100 کنٹینرز پر کسان مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آلو اور کینو کے کاشتکاروں کے لیے خصوصی کاوش، وفاقی حکومت نے کینو اور آلو کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت نے وفاق سے اس بارے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست بھی کر دی۔ رواں سال پنجاب میں آلو کی 12 ملین ٹن اور کینو کی 4 ملین ٹن پیداوار متوقع ہے۔ پنجاب نے چونکہ اجراء کرنا ہی نہیں تھا اور اوپن مارکیٹ میکانزم پہ یہ چلنا تھا، لیکن چونکہ سی ایم صاحبہ کا تھا کہ عوام کو 14 روپے کی روٹی ملے اور آٹا جو ہے وہ 90 روپے سے اوپر، یعنی کہ 900 روپیہ 10 کلو اور 20 کلو 1800 سے اوپر نہ جائے، تو انہوں نے اپنا گورنمنٹ کے اپنے جو اہلکار یا جو اور فوڈ آفیشلز ہیں ان کو ہدایات جاری کی کہ اس کے مطابق پالیسی رکھی جائے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ آج سے صرف چند ماہ پہلے لاہور جیسے شہر میں 20 کلو آٹا وہ صرف 1100 سے 1200 روپیہ بکتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1200 بھی ہو تو 60 روپے کلو تھا، لیکن اس ٹائم پہ فیڈ ملز نے ویٹ کنزیوم کی، مکئی سستی تھی، بہت زیادہ کنزمپشن وہاں ہو گئی۔ لاہور کے علاوہ متعدد اضلاع میں 20 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں۔ سابق مرکزی چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے کہ حکومت نے گندم کی ریلیز کم کر دی ہے، جس سے آٹے کی کمی پیدا ہوئی ہے۔ حکومت گندم کی ریلیز کو بہتر بنا کر آٹے کی قیمت کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ باغوں کے شہر پر سرمئی بادلوں کا ڈیرا، ٹھنڈی ہوا چلنے سے پارہ 5 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا موسم خشک اور سرد رہے گا۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے ٹرین شیڈول بری طرح متاثر۔ ملت ایکسپریس 13، فرید ایکسپریس 6 گھنٹے 50 منٹ لیٹ، علامہ اقبال ایکسپریس 5، خیبر میل ایکسپریس 4 گھنٹے 55 منٹ تاخیر کا شکار۔ پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 15 منٹ لیٹ پہنچے گی، مسافر شدید پریشان۔ سردی بڑھتے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دینے لگا۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو کا شارٹ فال 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لیسکو کو بجلی کی طلب 3050 اور فراہمی 2450 میگا واٹ ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے این ٹی ڈی سی کی ہائی ٹرانسمیشن لائنوں میں ٹرپنگ لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ ہے۔ صوبائی دارالحکومت فضائی آلودگی کے نرگے میں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ ڈی ایچ اے فیز 5 اور اطراف میں آلودگی کی شرح 700 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے 20 رکنی عالمی کاروباری وفد کی ملاقات کی گئی۔ عالمی تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملک محمد احمد خان نے کاروباری شراکت داری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر زور دیا، کہا کہ عالمی بزنس کمیونٹی کے مسائل کا فوری حل بے حد ضروری ہے۔ آگیگا وفد کی صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت سے ملاقات کی گئی۔ وفد کی اپنے مطالبات حل کروانے کے حوالے سے بات چیت۔ محمد منشاء اللہ بٹ کی سینئر صوبائی وزیر سے جلد ملاقات کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی، کہا کہ سرکاری ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ سرکاری ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس طبی نگہداشت پروٹوکولز اور ادویات فراہمی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ تمام ڈی سیز نے اپنے اپنے اضلاع سے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ اضلاع اربن اور رورل ایریاز میں مین ہولز کو جیو ٹیگ کریں، صفائی بہتری کے لیے میکینیکل اور ویکیوم کلینر مشینری فراہم کی جائے۔ کے لیے دوسرے شہر سے ڈور اور پتنگ لانے کی اجازت نہیں ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر بسنت منانا ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے واضح کر دیا،
کہا کہ مینوفیکچررز اپنے لائسنس پر دوسرے شہروں سے مٹیریل لا سکتے ہیں. بسنت کے بعد کسی کو ڈور اور پتنگ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ڈی سی لاہور کا تحصیل شالیمار کا دورہ. صفائی انتظامات سمیت روڈ پیچ ورک، سیوریج، مین ہولز کے ڈھکنوں کا جائزہ لیا. تعمیراتی مٹیریل کی نشاندہی، واسا حکام کو فوری ملبہ ہٹانے کا حکم. سید موسیٰ رضا کی LWMC کو صفائی ستھرائی کے انتظامات میں غفلت نہ برتنے کی ہدایت کی گئی. بابر روڈ مغل پورہ میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے. بدبو تعفن نے لوگوں کا جینا محال کر دیا. اسٹریٹ لائٹس کی کمی اور آوارہ کتوں کی زیادتی نے رہائشیوں کو پریشان کر دیا. اہل علاقہ کی متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل. اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور آوارہ کتوں کے مسئلے کے مستقل حل کا مطالبہ کر دیا. یہ کوڑا جو اٹھانے آتے ہیں وہ ہفتے 10 دن بعد آتے ہیں اور کوڑا اٹھاتے ہیں. یہاں سے بارش کا جب پڑ جاتی ہے ہو جاتی ہے تو یہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. یہ علاقے کے مکین جو لوگ ہیں یہ مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. لہٰذا اس کو کوڑے کو ڈیلی بیسس میں اٹھایا جائے اور یہاں پہ کوئی پراپر انتظام ہو کہ اس کو مین روڈوں سے ہٹا کے گلیوں کے اندر گاربیج کا سسٹم بنایا جائے. جو اس ملک کا اور اس شہر کا جو ستھرا پنجاب کی ایک آواز لگائی جا رہی ہے، UK اور جاپان کی ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان دیکھنے کے لیے، ان کو یہ بھی دکھائیں یہ لاہور شہر ہی ہے، یہ مغل پورے کا ایریا ہے. یہاں پہ کوڑے کے اتنے ناقص صورتحال ہے کہ یہ ستھرا پنجاب نہیں لگتا ہے. غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LTA کا بڑا آپریشن. 83 املاک مسمار، فیروزپور روڈ، گجرپورہ، شادمان، ڈیفنس روڈ اور جوہر ٹاؤن میں کارروائیاں کی گئیں. آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا. غیر قانونی طور پر صدقہ اور خیرات جمع کرنے کے لیے لگائے گئے غلوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے. مین فیروزپور روڈ پر قائم غیر قانونی صدقہ کے غلوں کو ہٹا دیا گیا. آپریشن میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کا عملہ بھی شریک تھا. ریلویز کو پچھلے مالی سال میں 26 ارب 50 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا. ملازمین کے میڈیکل ہسپتال کے فنڈز بند کر کے انہوں نے کون سا خسارہ کم کیا؟ صدر پریم یونین لاہور ڈویژن نے کہا کہ ٹرینوں کو کم رقم پر آؤٹ سورس کیا گیا ہے. اقدامات ریلوے انتظامیہ نے شروع کیے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلا ان کا جو پلان تھا وہ 26,000 سیٹیں ریلوے سے انہوں نے ختم کر دی ریشنلائزیشن کے نام پر کہ ہم اس ادارے کو خسارے سے نکالیں گے. انہوں نے ملازمین کی جو کوارٹروں کی چھتوں کی مرمتوں کے پیسے تھے وہ روک لیے اور 4 سال سے ہمارے کوارٹروں کی چھتوں کی مرمتیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے متعدد ملازمین شہید ہو چکے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کرنے سے ریلوے کا خسارہ روک لیا جائے گا. انہوں نے ہمارے ریلوے ہاسپٹلس کی دوائیوں کی جو بل تھے اس کو بالکل کٹ آف کر دیا. ہمارا جو ریمبرسمنٹ ہوتی تھی، جو میڈیکل کے بلوں کے پیسے ملتے تھے، ہمارے متعدد مریض ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو کہ اس پہ گزارا کرتے تھے اپنی ادویات کا، وہ بجٹ ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ریلوے سے خسارہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو پا رہا. ہماری تنخواہوں کو لیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے TADA کے جو بل تھے وہ عرصہ 4 سال سے روک لیے گئے ہیں. یہ وہ تمام مزدور دشمن اقدامات تھے جو یہ کیے گئے ہیں. پنجاب پولیس کو 2000 خطرناک اشتہاریوں کو ہر صورت پکڑنے کا ٹاسک. اشتہاریوں کے شناختی کارڈ سسٹم میں اپ ڈیٹ کرنے کا کام جاری. تمام اشتہاریوں کا فیملی ٹری بھی نادرا سے حاصل کیا جا رہا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2,01,000 اشتہاری ملزم پولیس کی گرفت میں نہیں آئے. پچھلے سال 98,000 سے زائد اشتہاری پولیس نے گرفتار کیے تھے. مناسب قیمت. الیکٹرک ہیٹرز کی مانگ بڑھ گئی. بدلتے موسم نے شہریوں کو سردی سے بچاؤ کے نئے حل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا. شہری کہتے ہیں کہ جدید الیکٹرک ہیٹر سے سردی میں فوری ریلیف مل جاتا ہے.